جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آئرش برڈ۔ آج ہم ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ادھر آ کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کی جائے، جو بھی نئے بہن بھائی آنا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب پہلا عمرہ تو کرتے ہیں تو آپ ادھر ہم ایکچولی ہمارا اسٹے تھا قطر میں، تو ہم نے ادھر ہی احرام وغیرہ باندھ لیے تھے، قطر سے نیت کر لی تھی اور جو شرائط ہوتی ہیں وہ ہم پہ لاگو ہو گئی تھی۔ تو پہلا عمرہ آپ ادھر کی نیت کر کے آ کے ایزیلی پرفارم کر لیتے ہیں۔ پھر جب آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو مکہ کی حدود سے باہر جانا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 مکات ہیں جو آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ تو ہم نے جو نیئرسٹ تھا جو اس کی حدود کے باہر ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اب دوسرے جو عمرہ کے لیے مسجد عائشہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ مسجد عائشہ میں پہنچیں گے تو آپ نے ادھر نیت کرنی ہے عمرے کی اور نوافل ادا کرنے ہیں، اور آپ پہ جو شرائط ہیں وہ لاگو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس شرائط میں جس حد تک مجھے پتہ ہے اس میں جو مرد حضرات ہیں انہوں نے بال نہیں کاٹنے، کسی قسم کی خوشبو نہیں لگانا، آپ کے جو پاؤں کی ہڈی ہوتی ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور چہرہ نہیں ڈھانپنا۔ یہ سب کچھ کر کے آپ نے حرم شریف کی طرف روانہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نوافل ادا کر کے۔ اور جو ہی آپ حرم شریف میں پہنچیں گے تو آپ نے جا کے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اور جو گیٹ تھا جو ہمارا، شاید آئی ڈونٹ نو کہ گیٹ سم ٹائم وہ چینج کرتے ہیں یا نہیں، ویسے نارملی جو گیٹ نمبر ہے جس سے آپ نے انٹر ہونا ہے وہ گیٹ نمبر ہے 79۔ اس میں وہ آپ کو چیک کریں گے، اگر آپ نے احرام باندھا ہے تو وہ آپ کو پھر ہی اسی گیٹ سے انٹر ہونے دیں گے۔ تو یہ تقریباً آپ کو ٹائم لگے گا مسجد عائشہ سے ادھر حرم شریف تک تقریباً 45 منٹ لگیں گے گاڑی پہ۔ ہم نے تو ویسے جو نا اوبر نہیں تھی کروائی، ہم نے ادھر کا لوکل تھی جو گاڑی، اس سے ہیلپ لے لی تھی، وہی ہمیں لے گیا تھا۔ اس نے ہم سے 40 ریال لیے تھے، اور نارملی اگر آپ اوبر کراتے ہیں تو وہ آپ سے میں بھی ڈبل لیتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ 4 دنوں میں 4 عمرے کیے تھے تو ہم نے روزانہ کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا، تو پھر آپ کو اس کے اکارڈنگ ہی ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو موسم بھی کافی پیارا ماشاءاللہ ادھر کا، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ تو بس ہم اب پہنچنے والے ہیں، آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو منزل ہے قریبی ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا عمرہ اس کے لیے ہم ریڈی ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہے کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ماشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز ایک ویل آرگنائزڈ ہے ادھر، اتنی دنیا آتی ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں ادھر، اور پھر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز کو انہوں نے بہت اچھے سے مینیج کیا ہوا ہے۔ تھوڑی سی ٹریفک کا ادھر مسئلہ ہے جب آپ قریب پہنچتے ہیں حرم شریف کے، کیونکہ کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے لوگ آتے ہیں، کراؤڈیڈ پلیس ہے، تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اور جو ہی ماشاءاللہ آپ حرم شریف کو جو پہلی دفعہ دیکھیں گے، آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور جیسے ہی آپ نے اپنے عمرے کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے کوئی چند چیزیں فالو کرنی ہیں، اور جو ہی آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے تو آپ نے حجر اسود سے عمرہ شروع کرنا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود زیادہ کراؤڈ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تو آپ نے بالکل رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، آپ کو ایک گرین کلر کی لائٹ نظر آئے گی، وہ بالکل حجر اسود کے اپوزٹ لائٹ لگائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو ایزیلی وہ دیکھ سکیں اور اپنے عمرے کا آغاز کر سکیں۔ جب ہی آپ نے حجر اسود کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، بوسہ دینا ہے، ٹھیک ہے، 3 دفعہ، اور آپ نے اپنے جو راؤنڈ ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ آپ نے ٹوٹل 7 راؤنڈ کرنے ہیں، اور جو ہی آپ عمرہ شروع کریں گے تو آپ نے اپنا رائٹ شولڈر سے جو احرام ہے اس کو نیچے کر دینا ہے، آپ کا شولڈر نظر آنا چاہیے، تو احرام کو ہٹا دینا ہے اور آپ نے اپنا عمرے کا آغاز شروع کر دینا ہے۔ اور جو ہی آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ کندھا ڈال کے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے، ٹھیک ہے۔ آب زمزم کو آپ نے کھڑے ہو کے پینا ہے،
اور یہ چیز ہے کہ آپ نے حرم شریف کی طرف دیکھ کے ہی پینا ہے، اور ویسے تو حرم شریف آپ جس ڈائریکشن میں ہوں گے وہ آپ کو نظر آئے گا ادھر۔ اور زیادہ کراؤڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جگہ جگہ آب زمزم کا پانی کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آپ ڈفرینٹ جگہوں سے جا کے بھی پی سکتے ہیں، ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، اور جو ہی آپ یہ زمزم پی لیں گے اس کے بعد آپ نے صحیح شروع کرنی ہے۔ صحیح آپ نے جو ہی شروع کرنی ہے، آپ نے صفا سے شروع کرنی ہے اور یہ مروہ پہ جا کے ختم ہوگی۔ اس کے لیے بھی آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے، اور جو مرد حضرات ہیں جب آپ یہ کر رہے ہوں گے صحیح، اس کے دوران آپ کو لائٹیں گرین نظر آئیں گی، کچھ کچھ فاصلے پہ ادھر سے آپ نے بھاگنا ہے۔ اور ادھر بھاگنے کی وجہ یہ ہے، اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب آپ صحیح کریں گے تو آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے، اور مروہ پہ آپ کا پہلا چکر ختم ہوگا، پھر آپ کا دوسرا چکر مروہ سے شروع ہوگا اور صفا پہ جا کے ختم ہوگا، اور جب آپ کا 7واں چکر ہوگا وہ جا کے مروہ پہ ختم ہوگا۔ وہیں پہ گیٹ ہوگا جو جس سے آپ نے ایگزٹ ہونا ہے۔ جو ہی آپ باہر ایگزٹ ہوں گے تو ادھر آپ کو کافی باربر مل جائیں گے، باہر بھی کھڑے ہوں گے، تو جو ہی آپ ایگزٹ ہوں گے تو ادھر آپ کو کافی لوگ ملیں گے باہر، جو آپ کو شیو کرنے والے ہوں گے، بالوں کی ٹرم کرنے والے ہوں گے۔ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے ٹرم کروانے ہیں یا آپ نے شیو کروانی ہے۔ تو جو ہی آپ یہ کروا لیں گے تو آپ ان کنڈیشن سے باہر ہو جائیں گے، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی، اور جاتے جاتے میں ایک بات اور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہمارے ساتھ آتے ہیں، جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں یا پھر بچے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ویل چیئر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شخص ہو جس کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے جو چارجز ہیں تقریباً 200 سے لے کے 250 تک لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک لمیٹیڈ ڈیز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے عمرہ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر سم ٹائم آپ کی ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا کوئی دن ضائع نہ ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ بلیس یو۔